الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. پچھلی آیات کے اندر یہ ذکر آیا تھا کہ مشرکین حلال چیز کو حرام سمجھ کر استعمال نہیں کرتے تھے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو حلال کیا تھا. یہاں پر ذکر ہے یہ لوگ حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر استعمال کرتے تھے. تو خاص طور سے 4 چیزیں اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے جن کو مشرکین حلال سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. پہلی چیز میتہ ہے، مردار، دوسری ہے خون، اور تیسری چیز خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز ہے غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا ہوا جانور. تو یہاں پر اللہ نے میتہ کو حرام قرار دیا ہے. میتہ اردو میں مردار کو کہتے ہیں، اور مردار وہ جانور ہے جس کو حلال کرنے کے لیے شریعت کی طرف سے ذبح کرنا ضروری ہے اللہ کا نام لے کر. تو یہ جانور اگر خود بخود مر جائے یا اس کو مار دیا جائے تو یہ جانور اب مردار ہے، اور اس کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جو ذبح نہیں کیے جاتے ہیں، وہ اس حکم سے مستثنی ہے، وہ الگ ہے، جس کو حدیث پاک کے اندر یوں فرمایا گیا کہ اللہ نے ہمارے لیے 2 مردار کو حلال کیا ہے اور 2 خون کو حلال کیا ہے. تو اس میں ایک مردار مچھلی ہے اور دوسری ٹیٹی ہے کہ یہ 2 جانور ذبح نہیں کیے جاتے ہیں، یہ مار کر ہی کھائے جاتے ہیں، اس لیے یہ مردار میں نہیں آئیں گے. قرآن کے اندر بھی اس کو حلال کہا گیا اور حدیث میں بھی اس کو حلال کہا گیا ہے کہ یہ جانور مر جائیں یا ان کو مار دیا جائے تو ان کا استعمال جائز ہے. ہاں، مچھلی اگر سڑ کر اور اپنی موت مر کر بغیر کسی عارض کی وجہ سے اور یہ الٹی تیرنے لگ جائے تو پھر اس مچھلی کا کھانا حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا. اور اس کے علاوہ جو مچھلی ہوں گی ان کو کھانا اور استعمال کرنا جائز ہوگا، اور اسی طریقے سے ٹڈی کو بھی کھانا حلال ہے. اس کے علاوہ وہ جانور جو شکار کیے جاتے ہیں اور قابو میں نہیں آ سکتے کہ جن کو ذبح کر لیا جائے، اگر ان کو دھاردار چیز سے زخمی کر دیا جائے اور وہ مر جائے تو ان جانوروں کا بھی کھانا جائز ہوگا، لیکن شرط ہے کہ وہ دھاردار آلہ کے ذریعے سے زخمی کیے گئے ہوں.
تو اس سے مستثنی ہو جائیں گے وہ جانور جو بندوق کی گولی سے زخمی کر دیے گئے اور ذبح سے پہلے مر گئے، تو ایسے جانوروں کو استعمال کرنا اور کھانا جائز نہ ہوگا، یہ بھی مردار ہو جائے گا اگر بندوق کی گولی کھا کر یہ جانور اگر مر گیا، کیونکہ بندوق کی گولی اس کے اندر پھاڑنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جانور کو لاٹھی مار کر مار دیا جائے یا کسی پتھر سے مار دیا جائے یا کسی دیوار سے یا پتھر سے ٹکرا کر مار دیا جائے، تو بندوق سے مرا ہوا جانور اس قسم میں ہے۔ اس لیے بندوق کی گولی سے اگر جانور مر جائے تو اس کا استعمال جائز نہ ہوگا۔ ہاں، اگر اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو پھر وہ حلال ہے اور اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مردہ جانور کو کھانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اور کسی طریقے سے بھی اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اپنے ارادے سے کسی ناپاک چیز کو یا مردار کو جانور کو بھی کھلانا جائز نہ ہوگا۔ کوئی بھی ناپاک چیز ہے یا مردار ہے، ناپاک جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ اپنے ارادے سے کسی جانور کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے ایسی جگہ اس کو جو ہے چھوڑ دیا، رکھ دیا، اور کوئی جانور آ کر کھا لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اور اپنے ارادے سے ناپاک چیز کو جانور کو کھلا دینا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر صرف اللہ نے فرمایا کہ تم پر میتہ حرام ہے، اس سے پتہ چلا کہ جانور کی ہر چیز حرام ہے۔ حالانکہ آیت دوسری جگہ کے اندر اس کی تھوڑی تخصیص کی ہے، الا طائم یطعم کا ہے، کہ وہ حرام ہے مردار جانور کی چیزیں جن کو کھانے کے طور پر کھایا جاتا ہو، گوشت وغیرہ، چربی وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو چیزیں کھانے میں نہیں آتی ہیں، جیسے ہڈی ہے، بال ہے یا کھال ہے، تو یہ چیزیں مردار جانور کی پاک ہے۔ خارجی استعمال میں لے سکتے ہیں، ہڈی سے کوئی چیز بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں، بال سے کوئی چیز بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کھال کو دبا کر دے کر استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ چربی وغیرہ سے، مردار کی چربی کو استعمال کرنا اور اس سے کوئی چیز بنانا اور اس کو بیچنا اور اس کا خریدنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ کھانے کی جو بھی چیزیں کھانے کے استعمال میں آتی ہے وہ چیزیں جو ہے مردار کی حرام ہے، کسی طرح بھی اس کا استعمال جائز نہ ہو۔ دوسری چیز اللہ نے جو حرام کی ہے وہ خون ہے، خون۔ یہاں تو مطلق ہے کہ ہم نے تم پر خون کو حرام کیا، لیکن قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر دم مسفوح کہا گیا ہے، بہتا ہوا خون تم پر حرام ہے۔ تو خون وہ حرام ہے جو ذبح کے وقت یا چوٹ لگنے کے وقت ہے بہہ جاتا ہے اور جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے، تو یہ خون حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام اور اس کا خریدنا بھی حرام اور اس کی کمائی بھی حرام ہوگی۔ لیکن دو خون ہیں جو حدیث کے اندر پیچھے بتایا تھا، یہ جمع ہوا خون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو خون کو اللہ نے حلال کیا، اور وہ خون جمع ہوا
کلیجی اور تلی ہے کہ یہ خون یعنی جمع و خون ہوتا ہے. کلیجی بھی جمع و خون ہے، تلی بھی جمع و خون ہے. تو یہ دونوں چیزیں حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے. خون تو صرف جو بہنے والا خون ہو وہ حرام. اسی طریقے سے گوشت کے جو خون لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی حلال ہے، وہ بھی پاک ہے. اور بغیر دھوئے گوشت اگر آدمی پکا لے تو اس کا کھانا بھی حلال ہوگا، وہ پاک ہوگا. لیکن یہ نظافت کے خلاف ہے، صفائی ستھرائی کے یہ خلاف ہے. اس لیے دھو کر اچھی طریقے سے پھر اس کو پکانا چاہیے اور کھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی بغیر دھوئے گوشت کو پکا لے اور اس میں خون لگا ہوا تھا، جو گوشت سے خون نکلا ہوا تھا اندر کا وہ لگا ہوا تھا، تو اس سے یعنی کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. کیونکہ شرط یہ ہے کہ بہتا ہوا خون ہونا چاہیے. جو رگوں سے نکلتا ہے یہی خون جو ہے حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی خون حلال اور پاک ہوتے ہیں. تو خون کی خرید و فروخت یہ حرام ہے، اور اس سے جو آمدنی ہوگی وہ بھی حرام ہے. لیکن انسانی ضرورت کے لیے اگر خون کسی کو دینا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے مستر کو خون دینا اور جان بچانے کے لیے خون دینا، خون ہبہ کرنا، تو یہ صورت جو ہے شریعت کی روح سے یعنی یہ شکل جائز کی نکلتی ہے. کیونکہ آگے بھی جو حکم آ رہا ہے مستر کے لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو جو حرام کیا ہے مستر کے لیے اجازت دی ہے. جو بالکل یعنی مرنے کے لائق ہو جائے، جس کی جان بالکل خطرے میں ہو، تو ایسے آدمی کے لیے آگے آیت آ رہی ہے، آگے حکم آ رہا ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے خون کا حکم ہے کہ کوئی آدمی جان جا رہی ہو، خون کی ضرورت پڑ رہی ہو، تو آدمی اس طریقے سے یعنی ان حالات کے اندر جہاں لوگوں کو خون کی ضرورت پڑ رہی ہو خون کو وہ دے سکتے ہیں. لیکن عام حالات کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے خون کی، تو پھر عام حالات کے اندر یہ خون کا دینا جائز نہیں ہے. لیکن ایک خاص حالت پیدا ہو جائے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑنے لگ جائے، پھر جو ہم اس کو خون جو ہے دے سکتے ہیں. تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا. تو خنزیر ایسا جانور ہے تمام جانوروں میں اس کو نجس العین کا ہے. اس کا ایک ایک جز ناپاک ہے، اس کا ایک ایک جز ناپاک. اس کی کھال، اس کے جو ہے بال، اس کی ہڈیاں، ساری چیزیں اس کی ناپاک ہے. اس کی کوئی بھی چیز استعمال میں لینا جائز نہ ہو. لیکن حدیث کے اندر صرف ایک جگہ اس کے بال کی اجازت ہے، چمڑے کو سلنے کے لیے اس کے بال کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کہیں بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے، نہ بال کا نہ کھال کا کسی طرح بھی. چوتھا جانور ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا. تو اس کی تین صورتیں ہیں، ما اہل بہ لغیر اللہ کی تین صورتیں ہیں. ایک تو وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام ذبح کر دیا گیا ہو، بتوں کے نام پر چڑھا دیا گیا ہو، اور پھر اس جانور کو بت کا نام ہی لے کر، غیر اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جا رہا ہے. تو یہ جانور بالاتفاق اور بالاجماع امت حرام ہے اور مردار کے حکم میں ہے. اس کا کسی بھی طرح استعمال جائز نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہے غیر اللہ کے نام پر چڑھا دیا گیا ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہو.
تو یہ بھی ما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر جانور آئے گا، اتفاق یہ جانور بھی مردار کے حکم میں ہوگا۔ جیسے ناواقف لوگ، جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں، یہ پیروں کے نام پر اور ولیوں کے نام پر بکرا اور مرغے کو چڑھاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، تو یہ ان کا کھانا حرام، اس کا استعمال حرام، اور یہ جانور بھی مردار کے حکم میں ہوگا۔ تیسری صورت ہے غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا، ناک میں سوراخ کر کر، کہیں کان میں سوراخ کر کر، کوئی اور علامت لگا کر، جانور کے کوئی نشانی لگا دی، علامت لگا دی کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا۔ ذبح کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، اور لوگ یعنی جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے ہیں اس کے استعمال کو حرام سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس نیت سے وہ لوگ اس کو چھوڑتے ہیں۔ آج کل جو ہے مسلمان بھی غیر اللہ کے نام یعنی پیروں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، قبروں پر جو ہے وقف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جانور، علامت لگا کر کہ یہ جو ہے پیر کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا، وقف کر دیا۔ تو یہ جانور اس طریقے سے، یہ فعل تو حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو وقف کیا جا رہا ہے یہ فعل حرام ہے، اور یہ قرآن نے بحیرہ اور سائبہ جو جانور بیان کیے ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ جو قرآن نے کہا ہے، اس کے اندر یہ استعمال نہیں ہوگا، اس کے اندر نہیں آئے گا، اس میں داخل نہیں ہوگا، لیکن یہ فعل حرام ہے، ان کا استعمال حلال ہوگا۔ ان کے حرام سمجھنے سے یہ حرام نہیں ہوگا، جس طریقے سے باقی جانور حلال ہے اسی طریقے سے یہ جانور حلال ہے، اور جنہوں نے اس جانور کو چھوڑا ہے وہ انہی کی ملکیت کے اندر ہے، یہ ان کی ملکیت سے بھی نکلے نہیں ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت سے نکل کر غیر اللہ کی ملکیت میں چلے گئے اور ان کے نام چڑھ گئے اور ان کے لیے وقف ہو گئے، ایسا نہیں کہ خود ان کی ملکیت میں ابھی ہے، اور وہ اختیار دیتے ہیں، مندروں میں چھوڑتے ہیں، مندر کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کو اختیار دیتے ہیں، بھائی تم جانو، تمہارا کام جانو، یہ جانور ہم نے چھوڑ دیے۔ اب اگر وہ لوگ کسی کو ہدیہ دے دے، کسی کو گفٹ میں دے دے جانور، یا جو ہے کسی کو بیچ دے، تو مسلمان اگر ان کو خریدنا چاہے یا مسلمان کو مل جائے، تو مسلمان اگر ان کو ذبح کر کے استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں، قربانی کرنا چاہے ایسے جانوروں کو قربانی کر سکتے ہیں، تو کوئی دقت نہیں ہے ایسے جانوروں کے اندر کہ یہ حلال ہے، اور خرید کر ان سے جو ہے اگر ذبح کرنا چاہے، قربانی کرنا چاہے، کسی طرح سے بھی استعمال کرنا چاہے تو جانوروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جانور، جوٹا، مرغا، بکرا، ہاں کوئی دقت نہیں، بیچنا بھی استعمال، کھانا بھی استعمال، قربانی کی ساری چیزیں آ گئی۔ نہیں، اختیار اگر وہ دیکھے گئے نا، جیسے مزاروں کے اندر بھی جو مزار لوگ ہوتے ہیں ان کو اختیار دے کے جاتے ہیں، تم جانو تمہارا کام، تو وہ لوگ اگر جو ہے بیچنا چاہے، کسی طرح استعمال کرنا چاہے بیچ بھی سکتے ہیں، استعمال کرنا چاہے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ چوری تو کہیں کی بھی ہو، کوئی وہاں کی نہیں، چوری حرام ہے، چوری تو کہیں کی ہو۔ آگے جو حکم ہے وہ مستر کے لیے کہ یہ جانور اللہ نے حرام قرار دے دیے، مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور غیر اللہ پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہو گیا کہ جس کی جان خطرے میں پڑ گئی، بچنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے حلال کہ جس کو کھا کر یہ اپنی جان بچا سکے، تو دو شرطوں کے ساتھ، دو شرطیں ہیں،
دو شرطوں کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مردار کو بھی، خون کو بھی، خنزیر کے گوشت کو بھی، اور غیر اللہ کے نام پر چڑھے ہوئے جانور کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، دو شرطوں کے ساتھ۔ وہ آدمی جس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہو اور اس کو دوسری غذا نہیں مل رہی جان بچانے کے لیے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ کھا رہا ہو صرف جان بچانے کے لیے۔ کس لیے کھا رہا ہو؟ جان بچانے کے لیے۔ یہ نیت ہو، مزہ لینے کے لیے نہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے کھائے گا تب بھی حرام ہو جائے گا اس سے، جان بچانے۔ دوسری شرط یہ اتنا کھائے جس میں اس کی جان بچ جائے، یعنی پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، پیٹ بھر کر کھائے گا تب بھی پھر بھی حرام ہو جائے گا۔ اتنا 2-4 لقمے کھا لیے اور اس کی جان تھوڑے ٹھیک طاقت آ گئی اور جان اس کی بچ گئی، بس اتنا استعمال اس کے جائز ہوگا، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ اسی سے جو ہے مسئلہ نکلتا ہے دوا وغیرہ کا، جو دوا ناپاک ہے، جن دوا کو جو ہے یعنی حرام ہے بالکل، اور لیکن ان چیزوں کو دوا کے طور پر آدمی کھانا چاہے تو وہ آدمی کھا سکتا ہے کہ جو یعنی اس حالت میں پہنچ گیا ہو کہ بیماری اتنی لاحق ہو گئی ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہو گیا ہے، اور ان حرام دوا کے علاوہ کوئی حلال دوا اس کو مل نہیں رہی، اور ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ تیری شفا اور تیری جان اگر بچے گی تو اسی دوا کے کھانے سے بچے گی، تب تو جو ہے اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں، حرام دوا کو، اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن عام بیماریوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اور بھی دوا چل رہی ہے اور وہ بھی جیٹ سے جا رہے، پھر جو ہے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، صرف اس آدمی کے لیے، اس بیمار کے لیے کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ تیری دوائی اسی کے اندر ہے، یہ اگر تو دوا استعمال کر سکتا ہے تو جان بچ جائے گی، ورنہ دنیا کے اندر کوئی دوائی نہیں ہے تب استعمال کر سکتے ہیں دوا کا۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو، خون اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، یہ شرط ہے ساتھ میں، اور نہ زیادتی کرے، یہ بھی نہیں پیٹ بھر کر کھائے، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ دیکھو قرآن نے کیا تعبیر کی، فلا اسم، کچھ گناہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ اس کے لئے حلال ہو گئے، یعنی قرآن کا انداز یہ کہ حرام ہے اب بھی، حرام اب بھی ہے، لیکن کوئی آدمی اس حالت میں پہنچ گیا تو اس پر گناہ نہیں ہے، اللہ اس کو جو ہے معاف کر دیں گے اگر یہ مجبوری لاچاری ہوئی ہے، لیکن حرام تو ہے ہی ابھی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان۔ اگر ایسی حالت پہنچ جائے تو